اوکے جی، آج ہم ڈسکس کرے ہیں اعتکاف سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اعتکاف پہ بیٹھنا جو ہے وہ کس سنت سے ثابت ہے، بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، اور کیا یہ لازمی ہے کہ رمضان میں ہم اعتکاف پہ بیٹھیں، کتنے دن کا اعتکاف ہونا چاہیے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اعتکاف میں کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اعتکاف کی ریئلٹی کیا ہے، آخر یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ عورتوں کے لیے کس طرح سے ہے، یعنی کہ اگر انہیں حیض ہو تو پھر تو وہ کر ہی نہیں سکتی ہیں، اور یہ کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اعتکاف کا پھر کیا ہے، یا پھر اگر ہم نے اعتکاف کی منت مان لی ہے تو پھر کیا ہے. اس طرح کی ہم کچھ کوشچنس کو آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اعتکاف جو ہے یہ رمضان المبارک کے ساتھ اسپیشلائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ رمضان المبارک کی ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم نے آل اوور دی ورلڈ سے کٹ آف ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہوتا ہے، اور اپنے بانڈ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کسی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ کو انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے، اب اس بات سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی بھی تھرڈ ٹائپ کی انوالومنٹ نہیں لے سکتے. مینز ہم نے اپنی عبادت اور اللہ کے نام کو سب سے آگے رکھنا ہے اور اسی پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہمارا تھرڈلی جو ورک ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو مجھ سے کوشچن کر رہی تھی کہ میم ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو ہم اعتکاف میں آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، سو یو کانٹ، آپ نہیں لے سکتے ہو. دیکھیں، ایک عبادت کا احترام، ایک عبادت کی رسپیکٹ اسی چیز میں ہے کہ آپ پراپر ٹائم اسے دے رہے ہیں. اگر آپ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یا آپ کا کوئی ادر ورک ہے جس کی وجہ سے آپ اعتکاف میں پورا اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر سکتے ہو، یا آپ کو ٹائم ریکوائر ہے کسی ادر ورکنگ کے لیے، تو آپ اعتکاف پر مت بیٹھیں. ٹھیک ہے، اعتکاف پر بیٹھنا، اب یہ لوگ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فرض ہے یا ہم پر واجب ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ اعتکاف پہ بیٹھنے کے اہل ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں. اگر آپ اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتے تو مت بیٹھیں. یعنی آپ کے کچھ سوشل ایشوز ہیں، کچھ آپ کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یا کچھ آپ کی اسٹڈی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مینیج نہیں کر سکتے ہو اعتکاف کو، تو آپ نے اعتکاف کو چوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کو پراپر ٹائم دے سکتے ہو، اپنے 10 ڈیز کا اعتکاف آپ کر رہے ہو تو اپنے ٹوٹل 10 ڈیز اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہو، تو آپ نے اعتکاف کو چوز کرنا ہے اور اعتکاف پہ بیٹھنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے ہو ایسا، یعنی کہ آپ کو ادر ورکنگ بھی ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے لیے مشکل ہے، تو کیا میں اعتکاف کے دوران جو ہے وہ ان کو فردر موو کر سکوں ان ورکنگ کو لے کے؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ٹوٹل مائنڈ جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھنا ہے اور اپنی ادر ورکنگ کو ڈسٹروائے کر کے جسٹ اللہ کے ساتھ اپنا بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ کوشچن ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے کس عشرے میں ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ میں ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں تھرڈ میں ہوتا ہے. دیکھیں جی، رمضان سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک حدیث، آپ کو کافی ساری حدیث اسی حدیث پہ مل جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے عشرے میں اعتکاف پر بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب پہلا عشرہ کمپلیٹ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ وہ عشرہ نہیں ہے جس عشرے میں آپ کو اعتکاف پر بیٹھنا تھا، جس میں لیلۃ القدر کا نزول ہے، تو آپ نے یہ جس عشرے میں اعتکاف کیا ہے وہ عشرہ وہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے بھی اعتکاف کیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ جس عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا ہے یہ بھی عشرہ وہ نہیں ہے. ہاں جی، جو اب عشرہ آ رہا ہے، لاسٹ عشرہ، تھرڈ والا، یہ وہ عشرہ ہے جس میں آپ کو اعتکاف کرنا چاہیے تھا اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تھرڈ عشرہ جو ہے اس میں بھی اعتکاف کیا، اور سارے صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورے ایک ماہ کا اعتکاف کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں کی صبح کو اٹھتے ہی انہیں بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں زمین پر اور کیچڑ ہے زمین پر، جس زمین پر میں سجدہ کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خواب بتایا، اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کی. اور فجر کی نماز ادا کرتے کیونکہ اس ٹائم مٹی ہوا کرتی تھی نیچے اور اسی کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے، تو بارش ہونا شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو گیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ناک کے اوپر کیچڑ کا نشان تھا. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا خواب سچا ہو گیا، یعنی کہ یہی وہ عشرہ ہے
جس عشرے میں ہم نے اعتکاف کرنا ہے اور جس عشرے میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ کا یہ جو کوشچن ہے کہ کس عشرے میں ہو، تو وہ 3rd عشرہ ہے جس عشرے میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، 1st اور 2nd میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2nd عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرو. ٹھیک ہے. اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا کرو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ در حقیقت شب قدر کو تلاش کرنے کا ایک میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم ٹوٹلی اپنی عبادات کو مس نہ کریں، ہر ٹائم ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں تاکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہم سے مس نہ ہو جائے. لیلۃ القدر سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ ایک ایکسپلینیٹری ٹاپک فردر ڈسکس کریں گے اپ کمنگ لیکچرز میں. سو یہ میں آپ کو اب بتا رہی ہوں کہ اعتکاف جو ہے وہ ریئلٹی میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ لاسٹ عشرے میں ہوتی ہے، اس لیے اعتکاف بھی رمضان کے لاسٹ والے عشرے میں کیا جاتا ہے. بخاری کی اور مسلم کی دونوں کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول وفات تک رہا، یعنی کہ جب تک آپ کا وصال ہوا تب تک آپ ہر سال رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ سم ٹائم تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے لیے خیمہ لگوایا، تو ان کی تمام بیویوں نے بھی اپنے لیے خیمہ لگوا لیے کہ ہم نے بھی اعتکاف پہ بیٹھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ سب لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اعتکاف کر لیں اور میں انشاءاللہ بعد میں کر لوں گا. تو آپ نے شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا. دیکھیں یہ بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں اور یہ صحیح احادیث ہیں، اس طرح کی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد یہ کوشچن ہے کہ کیا اعتکاف ضرور 10 دن کا ہو یا پھر ہم 3 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اعتکاف 10 دن کا ہی ہے. ٹھیک ہے. 10 دن کا آپ کے اوپر اعتکاف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اعتکاف کیا تو پورے ایک عشرے کا اعتکاف کیا، انہوں نے 3 دن یا 7 دن کا اعتکاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، 1 مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور 10 دن کا تو موسٹلی وہ کرتے تھے آخری عشرے کا. جب ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ مجھے جو اعتکاف ہے وہ آخری عشرے میں کرنا ہے، تو آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. یہ تو عبادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اپنی عبادت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اعتکاف کر سکتے ہیں. اپنی لیول کو انکریز کرنے کے لیے میں یہ بات آلریڈی بھی کافی ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، لیکن اب میں پھر سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے اپنی عبادت کے لیول کو خود بخود انکریز کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں. اب آپ کی ٹائم مینجمنٹ، ہماری جتنی بزی لائف ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں کہ ہم جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف کریں یا پورے 30 دن کا اعتکاف کریں. ہم تو 10 دن کا ہی اعتکاف کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ساری ڈیلی روٹین کو ایک سائڈ پہ کر کے 10 دن جو ہے وہ ٹوٹلی اللہ کو دے دیں. اچھا جی. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں اعتکاف پر بیٹھیں تو ہم گھر آ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ مسجد میں اعتکاف پر بیٹھے ہیں تو آپ بلا ضرورت گھر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. ضرورت کا مطلب یہ کہ آج کل مسجد میں بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. واش رومز ہیں. پرانے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو ایسی فیسلٹیز مسجدوں میں اویلیبل نہیں ہوتی تھی، تو ان کو اس کے لیے گھر آنا پڑتا تھا. تو ان کے لیے تو یہ ایک مجبوری تھی کہ انہیں یہ جو ورکنگ ہے اس کے لیے گھر آنا پڑتا تھا، یا کوئی بھی ایسا اور ضروری کام، انتہائی ضروری کام عبادت سے ریلیٹڈ ہوتا تھا جس کی وجہ سے انہیں گھر آنا پڑتا تھا، تو وہ گھر آ جاتے تھے. ادروائز بیسٹ یہی ہے کہ آپ جس جگہ پہ اعتکاف کریں وہاں سے زیادہ ڈسپلیس ہونے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسلم میں ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ اگر میں اعتکاف میں ہوتی تو گھر میں حاجت کے لیے چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور چلتے پھرتے مریض کی عیادت کر لیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تو مسجد میں ہی رہتے.
یعنی کہ میں گھر چلی جاتی تھی اور جا کے میں وہاں پر اگر کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے عیادت کر لیا کرتی تھی. اور یہ حدیث ایک اور جگہ پہ بھی آپ کو کوٹ کی ہوئی ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے کسی بندے سے عیادت کر لیا کرتے تھے, لیکن یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے, سو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اتنا یوز کرنا ہے کہ ہم چلتے پھرتے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ پوچھ جائیں. اگر عورتیں گھر میں اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی ہیں سیپریٹلی روم میں, تو ان کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چلتے پھرتے کسی بھی ضرورت کی وجہ سے اگر اپنے روم سے باہر آئی ہیں تو وہ آ کر کسی سے بھی کوئی نہ کوئی گفتگو کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے, نہ جنازے میں شریک ہو, نہ عورت کو چھوئے, نہ ہی اس سے مباشرت کرے, اور نہ ہی کسی ضرورت سے نکلے سوائے اس کے کہ اس کو اس ضرورت کو پورا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو. یعنی کہ آپ کو جب انتہائی مشکل ہے تو آپ نے وہ کام کرنا ہے, بہت مجبوری ہے آپ کو, تو آپ نے اپنی اس جگہ سے مس پلیس ہونا, ادروائز نہیں ہونا. اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں, اور جامع مسجد کے سوا کہیں اعتکاف نہیں. یعنی کہ پراپرلی آپ نے اپنی اس پلیس کو مسجد بنانا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے ہی اعتکاف کریں. ہاں جی, مردوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے, عورتوں کے لیے یہ ہے کیونکہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. ہمارے ہاں آج کل عورتوں کا مسجد میں جانا کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے, تو عورتوں کو اپنے گھروں میں مسجد بنانے کا اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ایک پورشن اتنا اپنے لیے اپوائنٹ کریں کہ آپ اس کو ٹوٹلی نیٹ کلین کریں, پاک صاف کریں, اور اس جگہ پہ آپ نے اپنا اعتکاف کرنا ہے, اور سارا ٹوٹلی اس کو کورڈ کر کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی بھی اوپن ایریا میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ نے اس کو پورشن کو ٹوٹلی کور کرنا. اگر آپ کے گھر میں سیپریٹلی روم ہے سو ویل اینڈ گڈ, یہ بہت بیسٹ بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے اتنا پورشن جو ہے اس کو پردوں سے ٹوٹلی ایک ہٹ ٹائپ بنا لینا ہے, اس کا خیمہ ٹائپ, اور پھر آپ نے اس کے اندر اعتکاف کرنا ہے. اور لوگوں کی اس کے اندر جتنی بھی یہ ٹرانسفرنگ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کو سحری اور افطاری پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ بھی پردے کے نیچے سے ہی آپ کو سحری اور افطاری پرووائڈ کرے گا. زیادہ آپ اپنا فیس بھی دوسرے لوگوں کو نہیں دکھاؤ گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے کہ اگر ہم اعتکاف پر بیٹھیں اور ہم سے روزہ نہ رکھا جائے تو ہم روزہ نہ رکھیں. دیکھیں پھر آپ کے اعتکاف کا کیا فائدہ ہے. اعتکاف جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہ روزوں کی ہی ایک اسپیشل عبادت ہے, اور آپ جب اس کو اسی چیز کے بغیر کر رہے ہو تو آپ کا کیا فائدہ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں وضو نہ کروں. ٹھیک ہے, دیکھیں وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, تو روزے کے بغیر آپ کا اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس کی یہ سمپل اگزامپل, اس سے زیادہ میں کوئی آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ وضو کے بغیر تو ہماری کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے. تو جب ہم وضو نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا اعتکاف نہیں ہوگا. اس کے بعد کوشچن ہے کہ ایک اگر ہم نے اعتکاف کی منت مانی ہوئی ہو تو ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں. جی آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی منتیں آپ لوگ پلیز کائنڈلی مت مانا کریں کہ آپ نے اعتکاف کی منت مانگ لی ہے, یا آپ نے 200 نفل پڑھنے کی منت مانگ لی ہے, یا آپ نے 2-3 دیگیں دینے کی منت مانگ لی ہے, آپ نے بکرا دینے کی منت مانگ لی. اس طرح کی منتیں مت مانا کریں. یہ چیزیں جو ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے دور میں انہوں نے بھی ایک اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا, تو اس ٹائم پہ میں نے اس طرح کی ایک منت مانی تھی, تو اب میں کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ اعتکاف کر لیں, یعنی اپنی منت کو پورا کر لیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے فردر اس طرح کا کام نہیں کرنا. تو ہمارے لیے تو بالکل ہی یہ چیز ممانع ہے کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے اعتکاف کی منت بالکل نہیں مانی. اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اب وہ اس کو اسی ایئر کمپلیٹ کرے. جس نے بھی مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے وہ اس کو اسی ایئر کمپلیٹ کرے, اور 3 دن 6 دن کچھ نہیں ہوتا, آپ نے ٹوٹل 10 دن کا ہی اعتکاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد یہ کہ اعتکاف کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے, یعنی کس ٹائم بیٹھنا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد بیٹھتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب 21ویں کی رات ہوتی تھی یا 21ویں کا دن ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم فجر کی نماز پڑھتے ہی اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے, اور پھر آپ اس سے تبھی اٹھتے تھے جب آپ کو شوال کا چاند نظر آنے کی خبر دے دی جاتی تھی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ شوال کا چاند نکل آیا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اب عصر یا مغرب ہو جائے گی تو میں نے بیٹھنا ہے اپنی اعتکاف کے لیے. آپ نے فجر کے بعد سے ہی اپنے اعتکاف پہ بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد مجھ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر ہمیں عورتوں کو حیض ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہیں اور ان کے وہ ڈیز ہوں تو ان کے لیے مسئلہ ہے.
دیکھیں حیض کے دوران آپ نے کچھ احادیث تو آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوئی ہوں گی کہ حیض کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف پر بیٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما حیض سے ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف کرتے تھے تو وہ آپ کا سر دھو بھی دیتی تھی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، آپ کا سر بھی دھو دیتی تھی اور آپ کے سر میں کنگھی بھی کر دیتی تھی اور آپ کی مالش وغیرہ بھی سر کی کر دیتی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ اعتکاف سے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ حائضہ ہوتی تھی تو وہ یہ کام کر دیتی تھی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کی ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، آپ لوگ اس کو ہر بک سے لے سکتے ہو۔ اس سے ریلیٹڈ اب یہ کہ عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ایک اور حدیث روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے بھی اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی، یعنی کہ انہیں حیض تھا اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی ایسا برتن یوز کرتی تھی جس کے اندر ان کا خون گر جائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کو حیض تھا، یعنی وہ استحاضہ تھی اور انہوں نے پھر بھی اعتکاف کیا ہوا تھا۔ تو ہاں جی ایسا ہے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے حیض میں بھی اعتکاف کیا ہے اور نماز پڑھی ہے، لیکن یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ کا حیض ٹوٹلی اینڈ ہونے والا ہے اور آپ نے غسل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہے، یعنی کہ حیض آپ کو نہیں ہو رہا، آپ کو بیماری ہے، یعنی کہ پورا منتھ ہی آپ کو حیض ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے جتنے دن حیض کے ہیں وہ تو آپ کے گزر چکے ہیں، لیکن وہ بیماری کے دن آپ کے چل رہے ہیں تو ان میں آپ جو ہے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس عبادت کے تھرو اپنا اعتکاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اعتکاف نہیں کرنا، آپ نے اپنا اعتکاف کر لینا ہے، لیکن ہاں اگر آپ لوگ حائضہ ہیں تو دیکھیں ہمیں کچھ احتیاط اس طرح کے پتہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زوجہ کو پتہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس طرح کی چیزوں سے ذرا سا اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھ سے یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر والا جو ہے کوئی مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیملی ممبر کوئی ان سے ملنے جانا چاہتا ہے تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ ہاں جی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو جا کے وہاں پہ وہ بات بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے زیادہ دیر تک وہاں اسٹے نہیں کرنا، فوراً سے آپ نے کرنا ہے اور گھر آ جانا ہے واپس، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اعتکاف میں جو بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے زیادہ انٹریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرنی سحری اور افطاری کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ تو اپنے پاس ایک ڈائری اور پین رکھتے ہیں، اس پہ ہم لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز چاہیے، ہمیں تو یہ دے دیں، اتنا بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے کوئی بھی آپ کا جو بھی ایک پرسن ہے آپ لوگوں کے لیے اپوائنٹڈ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے تو آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہو۔ بات چیت مینس کہ آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اب یہ چیز ریکوائر ہے تو مجھے یہ لا دیں، ایسا نہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ ڈمپ ہو جائے کہ آپ باہر والے کو آواز بھی نہیں سنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما جو ہے وہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلی گئی تھی، لیکن جب انہیں بہت زیادہ ضرورت پیش آئی تو وہ وہاں گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مسجد سے باہر تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے، اور وہاں پہ کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے تو کیونکہ آپ با پردہ تھی اور پردہ سے تھی تو آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما ہیں، یعنی کہ یہ میری زوجہ ہیں جو بھی مجھ سے ملاقات کر کے گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اعتکاف سے ہوں اور میں نے یہ سوچا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے، اس لیے میں نے اسے پہلے ہی دور کر دیا۔ تو یہ ایک صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نبیوں کے جو لیولز ہیں ہم ادھر تک پہنچ نہیں سکتے ہیں کبھی بھی، تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اوائڈ ہی کریں، کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی بہت ضروری بات کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کوئی نہ کوئی بات ہمارے سے اس طرح کی بھی ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا وہ جو ہے وہ ایک غلط پوائنٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، آج کے کوشچنز جو ہیں وہ میں نے آلموسٹ آپ لوگوں کے ساتھ سارے ہی ڈسکس کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح پر چلنے کی اور غلط کو غلط کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔